مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا گزشتہ کل، جی میں اقرا یونیورسٹی میں گیا تھا، تو انہوں نے سوال پوچھا کہ 5 سال بعد آپ پاکستان کو کیا دیکھتے ہیں؟ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 5 سال بعد یا ہم بنگلہ دیش کے برابر آ چکے ہیں، یعنی کہ اوپر آ کے بنگلہ دیش کے برابر آ کے پھر اس ملک میں ہو جائیں گے کہ جو برآمدات جہاں پہ بڑھ رہی ہو، جہاں پہ خواندگی بڑھ رہی ہو، جہاں پہ ہیلتھ کے آؤٹ کمز اچھے ہو رہے ہو، یا اس طرف آ جائیں گے جہاں پہ پاپولیشن گروتھ کم ہو رہی ہو، یا 5 سال بعد افغانستان کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا ہے تو پھر ہمیں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ جو روم ہمارے پاس 80 کی 90 کی دہائی میں تھا، 2000 اس صدی کی پہلی دہائی میں تھا، وہ روم ختم ہو گیا ہے۔ اب دنیا بھی، چین والے بھی آپ کو دیکھ کے پریشان ہیں، امریکہ والے بھی آپ کو دیکھ اب کے جنگ نہیں ہو پریشان رہی نا سر، نہیں، جنگ بھی نہیں ہو اب رہی جنگ نہیں ہو رہی نا، اب ہم وار اکانومی اب نہیں ہے نا، اب ہم اس سے آگے نکل کے سوچنا ہوگا۔ تو سر اب یہ تو لازمی ہے کہ ہمیں یہ مشکل فیصلے کرنے، اس کے لیے سیاسی استحکام آنا ہے۔ تو یہ اناؤں کا معاملہ ہے جو اس وقت ہے، یہ انائیں اپنی اپنی ختم کرنی ہوں گی ہر طرف، ہر سب لوگوں کو۔ پھر میں آگے اکانومی پہ سوال کرتا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ نے الیکشن لڑا، آپ پولیٹیشین بھی ہیں، یہ سارا معاملہ کیا مسعود ہے؟ بھائی مجھے نہیں پتا، سچی بات ہے کہ صرف انا کا معاملہ، اور مجھے اندر نہیں پتا کہ اندر کیا پیچیدگی ہے کیا نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سب کو جھکنا پڑے گا یا سب کو ملنا بیٹھنا پڑے گا؟ جھکنا کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، یہ سب کو مل کے بیٹھ کے تھوڑی بہت بات کرنی پڑے گی۔ مطلب خان صاحب کا ایک رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ہے ون سائیڈڈ، لیکن ان کی پارٹی میں بھی شاہ محمود قریشی جیسے لوگ ہیں، اسد قیصر جیسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مفاہمت سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ کوئی ان سے بات تو کرے، وہ تو کہتے ہیں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا، یہ بھی تو ہے نا دوسری طرف۔ میں یہ تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ مطلب پھر معاملہ کیا ہے؟ میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ حکومت پہلے پروپوزل تو لے کر آئے کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے، پھر جہاں پی ٹی آئی کی ضرورت پڑے گی پھر باتیں شروع کر دیں ان سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، ابھی ایس آئی ایف سی کی بھی میٹنگ ہم نے دیکھی، بڑے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو یہ ایس آئی ایف سی جو ہے، یہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ملک کے مسائل کو کہاں تک حل کر سکتا ہے؟ فوراً انویسٹمنٹ بھی لا سکتا ہے یہ، اور یہ زراعت کو اور مائننگ کو اور جو اس میں شعبے شامل ہیں ان سب کو بوسٹ دے سکتا ہے ایک دم؟ دیکھیے، ایس آئی ایف سی بھی ایک ملک کا ذیلی ادارہ، ایک لحاظ سے دیکھا جائے ایک کمیٹی ہے، ہاں، ٹھیک ہے، ایک فورم ہے، ایک فورم ہے، اس کے اندر ایک سیکریٹریٹ بھی بنا ہوا ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے اوپر نیب کے قانون لاگو نہیں ہوتے، تو نیب کے قانون لاگو نہیں ہوتے تو ان کے بیوروکریسی بھی تھوڑی سی آگے چڑھ کے کام کر سکتی ہے، اور اس میں فوجی بھی افسران بھی شامل ہیں، اور فوجی افسران پاکستان میں ایک حقیقت رکھتے ہیں، ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ مل کر کچھ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ایس آئی ایف سی پاکستان کا ادارہ ہے نا، تو پاکستان میں ہی نجکاری لے کے آنی ہے نا، پاکستان میں سرمایہ کاری لے کے آنی ہے نا، تو پاکستان کا اگر حال اچھا نہیں ہوگا تو ایس آئی ایف سی جتنی بھی اچھی ہو جائے سرمایہ کاری کیا آئے گی؟ تو مطلب یہ کہ آپ کو ایسا گارنٹی ہوتی ہے نا، ایک سورن گارنٹی ہم سنتے تھے جو ریاست دیا کرتی ہے، اب اس کے بعد ایس آئی ایف سی کی بھی گارنٹی ہوگی۔ ایس آئی ایف سی نے گارنٹی دے دی کہ ہم آپ کو آپ کی جو سرمایہ کاری ہوگی اس کو محفوظ رکھیں گے، ادھر سب جہاں پہ پیسے ہی نہ ہو اسٹیٹ بینک کے تو وہ پیسے کہاں سے واپس جائیں گے؟ مطلب سرمایہ کاری ضرور دیکھیں، ایک تو فرسٹ آف آل صرف سرمایہ کاری ہمارا حل نہیں ہے، ہمارے اور بڑے مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں جو ہے باہر سے ڈالرز کی جو ضرورت ہے وہ صرف برآمدات سے آ سکتے ہیں، سرمایہ کاری میں باہر سے مشین بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو ایک طرف اگر ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف امپورٹ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن چلو وہ ٹھیک ہے، وہ ضرور کریں گے۔ لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جیسے کہ مائننگ اور منرل کے سیکٹر میں انویسٹمنٹ آئے گی، لیکن یہ جو باتیں ایگزوبرنٹ سے کرتے ہیں کہ $100 بلین آ جائے گا، تو $100 بلین دیکھیں 300 اور کچھ ڈالروں کی تو اکانومی ہے، 310 15 20 بلین ڈالر کی، اس اکانومی میں $100 بلین تو جگہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ مطلب پوری کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے جو رکھیں گے پوری کراچی اسٹاک ایکسچینج خریدیں تو 40-50 بلین ڈالرز کی ہوتی ہے، تو آپ $100 بلین کا انویسٹمنٹ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ ایس آئی ایف سی بھی آپ کو مدد کر سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی پورے ملک کے دن بدل دے گی اکیلی واحد، تو وہ مشکل ہے۔ وزیر اعظم نے تو بڑی زبردست تقریر کی اس کے بعد بیٹھ کر، جو انہوں نے ایس آئی ایف سی کی میٹنگ کے دوران، تو انہوں نے تو کہا کہ یہ تو گیم چینجر ہے اور زبردست ہے۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اللہ کرے کامیاب ہوں، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ ایس آئی ایف سی مطلب آپ ایک بڑے اچھے سیلز مین ہو، جا کے چاند پہ تھوڑی اسی دنیا میں نہیں، اسی پاکستان میں آپ ایک گاڑی بیچ رہے ہیں اور ایک بڑا اچھا سیلز مین ہو، ایسا ایف سی ایک سیلز مین کا کردار ہے نا، لیکن گاڑی بھی تو چلنی چاہیے نا، گاڑی بھی تو اچھی ہونی چاہیے، تو گاڑی بھی ساتھ ساتھ ٹھیک کریں۔ ایسا ایف سی کا اصل کام جو ہے میرے خیال سے
وہ نہ صرف یہ کہ فورن انویسٹرز کو لے کر آئیں اور وہ کام کریں، بلکہ یہاں پر ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس سے ہماری یہ گاڑی چل رہی ہو. ہماری گاڑی چلے گی نا کہ ایک تو لا اینڈ آرڈر، بالکل، اور پھر اس کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے انفراسٹرکچر. نہیں سر، جو بیسک آئیڈیا ایس آئی ایف سی کا بھی جو میں سمجھتا ہوں نا، وہ یہ کہ جب تک یہاں پر فائنینشیل ریفارمز نہیں کرتے، جب تک ایس آئی ایف سی ایک کلیدی کردار ادا نہیں کرتا کنسنسس پیدا کرنے میں تاکہ نچکاری ہو سکے، اگر ایس آئی ایف سی ایک کلیدی کردار ادا نہیں کرتا ایک کنسنسس پیدا کرنے میں تاکہ این ایف سی ایوارڈ کو ریویو کر سکیں، ایس آئی ایف سی کا کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان کو ٹھیک کرے، اور پاکستان کو ٹھیک کرنے میں یہ 2-3 چیزیں جو ہیں، یہ نچکاری کروا دے، یہ این ایف سی ایوارڈ تبدیل کروا دے، تو حکومت کے فائنینسز ٹھیک ہو جائیں گے. حکومت کے فائنینسز ٹھیک ہو جائیں گے، خود بخود یہاں پہ انفلیشن کم ہوگا، گروتھ آ جائے گی، لوگ انویسٹمنٹ کریں گے. اس وقت کیا سچویشن ہے؟ اس وقت بھی کیا نوکریاں کم ہو رہی ہیں، کاروبار مشکل ہو گیا ہے؟ نوکریاں کم نہیں ہو رہی ہیں، نوکریاں اگر بڑھ بھی رہی ہیں تو جس تناسب سے آبادی بڑھ رہی ہے اس تناسب سے نہیں بڑھ رہی ہیں. یعنی کاروبار آسان ہے اس وقت؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. اس وقت جو پہلے ایک سب سے بڑا جو شدید مسئلہ پاکستان میں تھا وہ شرح سود کی مطلب 22% پالیسی ریٹ کا ہونا تھا. اب وہ شدید مسئلہ نہیں رہا ہے، کیونکہ اب سب بھول گئے ہیں گیس کی قیمتوں کی وجہ سے اور بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے. تو اب یہ تو 3 مسئلے ہیں، ٹھیک ہے. اب بجلی اور گیس کی قیمت پہ حکومت کو ذرا دیکھنا پڑے گا کہ کیا کر سکتے ہیں، ورنہ اگر آج تو آپ نے حکومت کی فائنینسنگ کو ہول کم کر دیا، لیکن 6 مہینے بعد آپ کی برآمدات گرنا شروع ہو جائیں گی. تو ایک تو یہ چیز دیکھنی ہے. شرح سود میں امید کرتا ہوں اور میں توقع بھی کرتا ہوں کہ اگلے 2-3 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ شرح سود نیچے آئے گی، کیونکہ ہماری مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے. اگر 2 مہینے اور اچھے آ گئے تو آپ دیکھیے گا اپریل میں. اب فوری طور پر تو بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، گیس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، جو پاور کا بحران ہے وہ کیفیت ختم نہیں ہو سکتی. اب بڑی سیریس بات یہ ہے کہ ہمارے کوئی 10 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، 1 وقت کی مل جائے تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے. اور اس تکلیف میں ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ اگر سب کچھ ٹھیک چلا تو بھی ہمیں 2-3 سال لگ جائیں گے، اگر سب کچھ ٹھیک چلا تو. جی دیکھیں، پچھلے آج سے 2018 میں جی پاکستان میں 5 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے تھے، آج 9 کروڑ لوگ ہیں. 29% سے بڑھا کے 39% پاکستانی، میرا اور آپ کا بھائی اور بہن اور بچہ خط غربت کے نیچے، جو آپ نے فرمایا کہ 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی. اور جو خط غربت سے ذرا سا اوپر بھی ہے اس کے بھی مسائل بڑے شدید ہیں. تو وہ تو پھر سارے پاکستانی آ جاتے ہیں، مطلب کچھ اشرافیہ کو چھوڑ کے. اب مسئلہ یہ ہے بھائی کہ اگر آپ کی پاپولیشن اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ یہاں 80 لاکھ بچہ پیدا ہو رہا ہے، اور 80 لاکھ بچے میں سے آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ سب کو اسکول ڈال سکیں. 2 کروڑ 60 لاکھ بچہ آلریڈی اسکول میں نہیں ہے. آپ کے 58% بچہ یا اسٹنٹڈ ہے یا ویسٹڈ ہے، تو دماغی طور پہ بھی وہ کمزور رہ چکا ہے. ایسا ہی ہے. تو دنیا میں کوئی ایسی اکنامک پالیسی نہیں ہوتی. ایس آئی ایف سی کو بھی ڈال دیں، ایس آئی ایف سی پلس پلس بھی ڈال دیں. اور ایس آئی ایف سی پلس پلس کا تو مطلب آپ سمجھتے ہیں جی کہ اگر ملک کے اندر جہالت ہو یا ملک میں جسمانی اور ذہنی کمزوری ہو تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی بھی اکنامک پالیسی کر لیں. تو گزارش یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو لوکل گورنمنٹ کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا پڑے گا. آپ کو مہنگائی کم کرنے کے لیے حکومت کے خسارے کم کرنے پڑیں گے. اس کے لیے آپ کو این ایف سی ایوارڈ کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو یہ بیسک چیزیں کرنی پڑیں گی. پاپولیشن کا ذکر آپ نے کئی مرتبہ کیا. آپ جب گورنمنٹ میں تھے اس وقت سے لے کر اب تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی پالیسی ہے ایسی جس پر ہمیں پرو ایکٹیولی عمل کرنا ہے؟ نہیں، کوئی پالیسی سوچ ہی نہیں ہے. کوئی سوچ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایک وزارت ہے پاپولیشن پلاننگ کی، اور وہ وزارت الحمدللہ کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہوگی. نہیں، وہ تو نوازنے کے لیے دی جاتی ہے. لیکن مجھے آج تک نہیں پتا. ہماری پاپولیشن گروتھ جو ہے اس وقت کانگو کے برابر ہے، اور ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا کے جتنے ممالک ہیں، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، ان سب سے زیادہ ہے. ہمارا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، جو انسانی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے انڈیسز میں ہم کہیں ساؤتھ ایشیا کے برابر نہیں آتے. ہم سب سہارن افریقہ کے برابر آتے ہیں. تو ہم تو مطلب اپنی عوام کو تو ہم نے فیل کیا ہے. ہم عوام کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو جب تک ہم ان کیا چیزوں کہتے ہیں کہ ذرے کے درد دل پہ توجہ کیے بغیر درمان درد شمس و قمر کر رہے ہیں. ہم چاند ستاروں کی فکر ہے. لیکن ہم شمس و قمر بھی نہیں کر رہے. قمر کو بھی ہم نے کچھ اور کر دیا آج کل. تو سر یہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی یعنی آبادی کو کنٹرول کرنا، اور اس پر کوئی سوچ ہی موجود نہیں ہے. اور ہم باقی کہہ رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی بھی کر لیں گے اور
IMF کے بھی ایک بڑے پروگرام میں چلے جائیں گے, مزید پیسے بھی لے لیں گے. یہ سارا کچھ ہو جائے گا. جو بنیادی مسائل ہیں ان پر ہم کم سوچیں گے. یعنی لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کا آپ نام نہیں لے سکتے, SIFC اس پر آپ بات نہیں کر سکتے, پاپولیشن کوئی سوچ ہی موجود نہیں ہے, کر کیا رہے ہیں؟ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم SIFC کے رول کو غلط دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. SIFC کا رول ہونا چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ کو انسٹیٹیوشنلائز کروائے. SIFC کا رول ہونا چاہیے کہ NFC ایوارڈ کو ریویو کروائے. SIFC کا رول ہونا چاہیے کہ لیگل اور پولیٹیکل ریفارمز کروائے, لیگل اور بیوروکریٹک ریفارمز کرائے. SIFC کا رول ہونا چاہیے نجکاری کرائے. جب SIFC یہ لوکل اپنا ہوم ورک ٹھیک کر لے گی, یعنی کہ ملک جب ہم ٹھیک کر لیں گے تو انویسٹمنٹ آ جائے گا خود بخود. لیکن پہلے یہاں پہ اپنا گھر ٹھیک کرو, اور یہ گھر ٹھیک کرنے کے لیے اگر SIFC کلیدی کردار ادا کرتا ہے تو یہ گیم چینجر ہے. پھر میں ایک دم شہباز شریف سے 100% ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو سرمایہ کاری لے کر آ جائیں گے, لیکن ہمارا گردشی قرضہ جو ہے وہ 3000 ارب پر پہنچا ہوا ہے. یہ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے, پھر حکومتیں آتی ہیں, پھر وہ ایک دم سے بلک پیمنٹ کرتی ہیں, کم ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں جی بلک کم ہو گیا شکریہ, پھر اس کے بعد بڑھ جاتا ہے. تو ایک سائیکل ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے. تو اس سے جان جب تک نہیں چھوٹتی باقی تو کیونکہ آپ کا تو یہی اس پہ چل رہا ہے. دیکھیں اس جان چھوٹنے کے کوئی, دیکھیں 3000 ارب روپیہ ہے جو اس وقت جس کو اسٹاک کہتے ہیں, کہ یہ جو پورا حجم ہے وہ 3000 ارب کا ہے. 3000 ارب کو تو ہم ایک دن کے اندر حکومت کے اس میں ڈال سکتے ہیں جہاں پہ 67-68 کروڑ روپے ارب روپے ہے, 1000 ارب روپے ہیں, وہاں پہ 71000 ارب روپے ہو جائیں گے. تو وہ 3000 ارب از ناٹ این ایشو. دا ایشو از جو فلو جو اس میں آ رہا ہے, ہر سال جو 1000 ارب آ رہا ہے. اس سال انہوں نے کہا ہے کہ ہم 500 ارب تک فلو کریں گے, تو 500 ارب باقی کہاں سے آئیں گے, وہ حکومت اپنے خزانے سے دے گی. اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ یار اس قسم کے بجلی کے نرخ ہوں اور اس قسم کی بجلی کے اندر مسائل ہوں کہ زیرو ہو جائے. اب اس کا دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اور بجلی کی نرخیں بڑھا دیں. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اور نرخیں بڑھانے سے بھی کم نہیں ہو رہا, کیونکہ جو کسٹمرز ہیں وہ سولر کے اوپر چلے جاتے ہیں, کسٹمرز اور گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے, بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو دوسرا طریقہ رہ گیا ہے جو کہ دنیا میں صحیح طریقہ ہے, لیکن ہم آخری طریقہ ہم نے اپنایا کہ یار اس کی لاگت کم کریں. اب اس کی لاگت کرنے کے لیے اس کی نجکاری کرنے, مثال کے طور پر آپ 20% یا 19% جو ہے وہ بجلی ترسیل اور تقسیم میں کھو دیتے ہیں. اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہو تو شاید یہ 12-13 پہ آ جائے گی, اگر کسی سیٹ کے اپنے پیسے لگے. ہاں صحیح بات. ٹھیک, آپ کوئی بجلی کی کمپنی سے 40%, 35%, 45% بل ہی کلیکٹ نہیں کر سکتے. پھر اگر کسی سیٹ کی کمپنی ہو تو شاید وہ اپنے پیسے کلیکٹ کر لے گا, یا کم از کم آپ صوبوں کو دے دیں تاکہ صوبوں کے جن کے پاس پولیس ہے اور جن کے پاس اہلکار ہیں وہ خود جمع کر لیں گے. تو